السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیت نمبر 109 سورہ ہود تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے پچھلی آیت کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کافی ساری قوموں کا ذکر کیا جن میں ہمیں ان کے حالات کے بارے میں بتایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے فرعون کو دعوت حق دی اور فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام بستیوں کی طرف ہم نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی۔ اور ان سب چیزوں میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ اور ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کسی سے کلام نہیں کر سکے گا۔ تو جو اچھے لوگ ہوں گے وہ تو دین پر چلیں گے، اور جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں چیختے چلاتے رہیں گے۔ اور نیک بخت لوگ جو ہیں وہ اس وقت جنت ہی میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، اور یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 110 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا۔ تو کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں اختلاف کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جس طرح آج قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بیان کی جادوگری ہے، کوئی کہتا ہے کہ قرآن اس نبی کا تصنیف کردہ ہے، کوئی کہتا ہے کسی دوسرے سے سیکھ کر یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ایک حق پرست گروہ اسے منزل من اللہ بھی سمجھتا ہے۔ اسی طرح تورات میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور لوگوں کا یہ جرم اتنا شدید ہے جس پر انہیں فوری طور پر ہلاک کیا جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت اور لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس لیے فوری طور پر نہ قوم موسیٰ ہلاک کی گئی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو ہلاک کیا جائے گا۔ ان کے انکار کے باوجود اس کتاب میں ایسے بصیرت افروز دلائل ضرور موجود ہیں جنہوں نے ان کے دلوں میں اس کی سچائی کے متعلق شک ڈال کر انہیں بے چین کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 111 وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو جو لوگ بھی پہلے اپنے انبیاء کے دور میں اپنے انبیاء کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے رہے، اور آج جو لوگ اہل مکہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کلام پاک کو جھٹلا رہے ہیں، اور قیامت تک جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 111 میں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور یقیناً وہ ان کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 112 فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، اور سرتابی نہ کرنا کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے متبعین بھی مخالفین کی باتوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کریں، اور اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے مضبوطی سے ڈٹے رہیں، اور اس کی قائم کردہ حدود کا پورا پورا خیال رکھیں، ان سے تجاوز نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک فرد سے اور تمہارے تمام تر اعمال سے پوری طرح خبردار ہے۔
آیت نمبر 113 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی آگ کی آل پیٹے گی، پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہیں ملے گا جو اللہ سے تمہیں پھر تمہیں ایسا کوئی سرپرست نہیں ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی۔ تو کافروں سے سمجھوتا یا دوستی کے بارے میں اصل میں اس آیت میں منع کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں ہدایت دی گئی کہ اس آیت میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یعنی اپنے مخالفوں اور اسلام دشمنوں سے دین کی باتوں میں کسی بات پر بھی لچک نہ دکھائی جائے، اور نہ ہی ان سے کوئی سمجھوتا کیا جائے، نہ ہی ان میں سے کسی کو دوست سمجھا جائے۔ اگر ان میں سے تم لوگوں نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو وہ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس صورت میں تم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی دوسری طاقت تمہیں کچھ مدد دے سکے گی۔ آیت نمبر 114 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو نیکیوں سے برائیاں دور ہوتی ہیں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ دن کے اطراف سے مراد صبح اور مغرب کی نماز، اور کچھ رات گئے سے مراد عشاء کی نماز مراد ہے۔ گویا اس آیت سے یہ تین نمازیں ثابت ہوئیں، اور نماز اگر مکمل آداب کے ساتھ ادا کی جائے تو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ از خود معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک انصاری عورت کا بوسہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا گناہ بیان کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سننے کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ امر یعنی نماز سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا خاص میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت سے جو بھی ایسا کرے۔ تو اس لیے صحیح مسلم میں یہ واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ بہرحال اگلی حدیث ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی انسان کو ان سب چیزوں میں آزمائش ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ان معاملات میں ہوتے ہیں وہ نماز سے، روزے اور صدقے سے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اپنے مابین وقفے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جبکہ کوئی شخص بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اگلی حدیث ہے، چوتھی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہا لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ذرا بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اگلی بات جو اس آیت میں کہی گئی کہ نیکیوں سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، تو اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، یعنی نیکیوں سے برائیاں دور ہونے کی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ جو شخص نیکیاں کثرت کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ اس سے برائی کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ جس معاشرے میں نیکی کے کام باکثرت ہو رہے ہوں، برائیاں خود بخود وہاں سے رخصت ہونے لگتی ہیں اور سر نہیں اٹھا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ یعنی یہاں جو یہ کہا گیا کہ ذالک ذکر للذاکرین، کہ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی تمہیں نیک بنانے اور برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی کی طاقت سے تم برائی کی انفرادی اور اجتماعی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا آیت نمبر
115 میں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس سے پہلی آیت میں نماز کی تاکید اور اس کے فوائد بیان کیے گئے، اور اس آیت میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جن کے متعلق مسلمانوں کو آڑے اور مشکل وقت میں اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، جیسا کہ سورہ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور روزے سے مدد مانگو۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی نماز اور روزہ کو اگر ہم اپنی زندگی میں لازم اور ملزوم کر لیں گے، نماز اور پھر صبر، تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ دین پر جمنے میں مدد فرمائیں گی۔ تو آج کی تفسیر اتنی ہی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس صورت کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم کل کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سورہ یوسف سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔